السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لتداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی دوستو، آج 6 اگست 2025 اور تازہ ترین اپڈیٹس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بشیر خان صاحب نے کلام سے یہ ہمیں تازہ ترین اپڈیٹس بھیجی ہیں، اور آپ اکثر اوقات نہیں بلکہ ریگولرلی ہر ہفتے شفقہ فرماتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے جو کلپنگ آتی ہے یہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ نارمل سا کام ہے۔ ویسے کبھی آپ خود جا کے ٹرائی کیجیے گا، اس طرح آپ مختلف حصوں سے مختلف معلومات بھیجنا کوئی خالہ جی کا کار نہیں ہے۔ لہذا آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بشیر خان صاحب سمیت اپنی ہر اس ٹیم کے ممبر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، چاہے سوات کلام ہو، کمراٹ ہو، یا پھر بابوسا ٹاپ ہو، ابوبکر صافی بھائی ہوں، کمراٹ سے سیف اللہ بھائی ہوں، حاجی علی صاحب ہوں، ناران سے AKS ناران ہو، اپنا نواز ہو، یا پھر آپ عمران صاحب ہوں شگران سے، صدام لون صاحب کشمیر سے، ماغر مرتضیٰ ہوں، یا پھر اور دیگر جتنے جو دوست قائب میں، اور سب سے بڑھ کر معین لون صاحب نے تو میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ بابر صاحب نتیا گلی سے آپ کوچ کر گئے ہیں، نہیں تو بابر کی بھی بڑی زبردست اپڈیٹس ہوتی تھی۔ یہ سبھی دوست ہمیں فریش اپڈیٹس بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کے مال میں، ان کی جان میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ ہم سب لوگوں کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنا کر بھیجتے رہیں، تاکہ انہیں کی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے پھر ہم لوگ یعنی کہ آپ سب لوگ پھر اپنا ٹور پلان بنائیں اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی تمام سبسکرائبرز کمیونٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 1,90,000 سبسکرائبرز کا ہنسہ ہم نے عبور کر لیا ہے۔ 10,000 کا ہنسہ مجھے امید ہے کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں یا شاید اسی ماہ میں کمپلیٹ ہو جائے، اور ہم 2 لاکھ کا جو ایک سائیکالوجیکل بیریئر ہے وہ کراس کر لیں۔ الحمدللہ جتنے عرصے میں ہم نے کام کیا، ہماری کوشش رہی ہے کہ تازہ ترین اپڈیٹس ہر طرح کے معاملات، یعنی کہ اگر روڈ بند ہے تو روڈ بند کی اپڈیٹ ہے، روڈ کھلی ہے تو روڈ کھلی کی اپڈیٹ ہے، موسم صاف ہے، موسم خراب ہے، بارش ہے، الرٹ ہے، ہر وہ چیز جو کہ آپ سیاحوں کے لیے بہتری کا سبب بن سکے ہم نے وہ دی۔ ہم نے اس کو کمرشلائز نہیں کیا، ہم نے کسی ہوٹل والے کی یا کسی اور کسی کی سائڈ لے کر نہیں، بلکہ سیاحوں کی جو بہتر انفارمیشن ہے اس کے لیے کام کیا ہے۔ یہ کلام بازار کے آپ مناظر ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ بتاتے چلیں گے کہ آج کی یہ بریکنگ نیوز بھی ہے کہ آپ لوگ جب کلام جاتے ہیں تو کلام میں اٹ سیلف اتنی پلیسز اس طرح کی نہیں ہے کہ کلام تو ایک شہر ہے، ایک ریزیڈنس ایریا ہے جہاں پر بہت سارے ہوٹل ہیں، آپ جا کے قیام کرتے ہیں، رات گزارتے ہیں، لیکن صبح اٹھتے ہی پھر آپ کا دل مچلاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم آگے اس کے علاقے دیکھیں۔ تو کلام سے آگے نکلتے تھے تو اوشو فارسٹ آتا تھا اور دیگر مقامی لوگ تھے، کافی سارے ایریاز تھے۔ کسی دور میں جب سڑکیں بہترین تھی تو اتروڑ ویلی تک بھی آپ اپنی گاڑی میں جا سکتے تھے۔ پھر 2022 کا سیلاب ہے جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ روڈ انفراسٹرکچر بری طرح ڈیمیج ہوا، بحرین سے لے کے کلام تک 11 مقامات تھے جہاں پر روڈ بالکل صفائی ہستی سے مٹ گئی تھی۔ پھر اس کو بحال کیا گیا، ابھی وہ بحال تو ہے لیکن ابھی تک کنکریٹ کر کے دوبارہ اپنی واپس اسی حالت میں نہیں لایا گیا۔ کئی مقامات ابھی بھی ایسے ہیں کہ جہاں پر انتہائی اترائی، انتہائی چڑھائی اور ساتھ بارش کی صورت میں واپس سلپنگ بھی ہو جایا کرتی ہے۔ یہ سارے حقائق ہم آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسا ہم بتا رہے ہیں آپ کو، اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے، کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ ہم غلط بیانی کر رہے ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم درست حقائق پر بات کریں۔ اسی طرح جب میں بات چیت کر رہا ہوں تو پہلے تو اوشو فارسٹ تک بھی آپ اپنی گاڑی نہیں لے کے جا سکتے تھے۔ کسی دور میں اس اوشو فارسٹ والی روڈ کو میں اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ مجھے بتایا گیا تھا، میں ایک دفعہ خود کیا تو وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت پرانی بات ہے، نوابوں کے دور کی بات ہے، کہ 1960-65 کی بات کہہ لیں کہ اس وقت یہ روڈ جو سی ہے وہ پکی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے پھر اس روڈ پہ کسی نے کام نہیں کیا تھا۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ کلام سے لے کر آپ کو مہوٹن تک ساری روڈ جو سی ہے، کچھ پیچز رہ گئی ہوں گے وہ نہیں کہہ سکتے، لیکن زیادہ تر وہ روڈ جو سی ہے وہ کنکریٹ ہو چکی ہے، روڈ بن چکی ہے۔ اب آپ اپنی گاڑی پر مہوٹن جھیل جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بریکنگ نیوز ہے۔ ویسے تو 8,000 9,000 جیپ لیتی تھی آپ سے،
اور چاہے آپ 2 بندے ہوں 4 ہوں تو وہ تو پھر بڑی مہنگا پڑتا تھا کام. لیکن اب آپ اپنی کار میں بھی ماڈرن جھیل جا سکتے ہیں، یعنی کہ اب اس قسم کی پریشانی نہیں رہی کہ اب آپ نے جیپ لازمی کرنی ہے. اور اس خوبصورت ترین نظارے کو اکثر لوگ اس لیے نہیں دیکھ پاتے تھے کہ اپنی گئی دیکھنے کرولا بھی کھڑی ہیں، ڈالے بھی کھڑے ہیں، چھوٹی گاڑیاں 660 سی سی بھی کھڑی ہیں. تو ہر قسم کی گاڑی یہاں پر، یہ سوزوکی چھوٹی کار بھی کھڑی ہے. صرف یہ کہ بہت زیادہ نیچے لگنے والی گاڑی شاید ابھی نہ جا رہی ہو، ہونڈا گاڑی میں نے نہیں دیکھی ہے، لیکن کرولا سوزوکی جو گاڑیاں جو دیکھ رہا ہوں میں انہی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ گاڑیاں تو بھائی صاحب یہاں پہنچ رہی ہیں، اور آپ لوگ بھی اگر آئیں تو آپ یہاں اس خوبصورت جھیل کے نہ صرف نظارے دیکھ سکیں گے بلکہ سیف اللہ جھیل تک بھی اب آپ جا سکیں گے. یہ کلام سے 35 کلومیٹر کا علاقہ، انتہائی خوبصورت علاقہ، اور نہ صرف خوبصورت نظارے ہیں، دریا ہیں، پانی ہیں، جھرنے ہیں، آبشاریں ہیں، اور اس کے راستے میں گلیشیئر ہیں. ہر لحاظ سے کتنا خوبصورت ایریا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پھر آپ سمجھ لیں کہ کلام آ کر اگر آپ ادھر نہیں آتے تو سمجھیں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا. ہاں، رش کے دنوں میں بہت رش ہوتا ہے، تب تو گاڑیوں کے ساتھ گاڑی جڑی ہوتی ہیں اور یہاں پر آنے کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. لیکن ان دنوں میں رش نہیں ہے، اگر آپ آئیں تو آپ بآسانی اپنی گاڑی پہ آ سکتے ہیں. اور مزید کلیریفیکیشن بھی انشاءاللہ میں لوں گا. اب تو یہاں پر ایک ہوٹل بھی بن گیا ہے، اور اس ہوٹل کی ڈیٹیلز بھی میں نے لی تھی، میرے پاس وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں جب خود گیا تھا ماڈرن. لیکن اس میں پرابلم یہ ہوئی تھی کہ وہ میرا ڈاٹا کچھ ضائع ہوگا تھا، ریکور کرا لیا ہے انشاءاللہ. میں جیسے ہی اگلے 2-3 دن پھر میرے بزی ہوں گے، شاید میں یہاں پنڈی میں نہ ہوں، آپ کو معلومات نہ مل سکیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو وہ انشاءاللہ پوری انفارمیشن بھی دیں گے کہ آپ یہاں اس خوبصورت مقام پر بھی رات کو قیام کر سکتے ہیں. اور قدرت کے یہ حسین رنگ، اس جو ماڈرن جھیل کے جو رنگ ہیں، یہ رات کو آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا ایسا نظارہ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ دیکھیں، بادلوں کے اوپر سورج، نیچے جھیل، اور جو پہاڑ ہے اس کے اوپر روشنی، یعنی کہ سایہ اور دھوپ دونوں چیزیں، گرینری، کیا کمال کی عکس بندی کی ہے بشیر بھائی. بس آج مزہ ہی آ گیا. آج آپ نے ویڈیو جتنی کمال کی بنائی ہے، میں کیا کہوں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ بشیر بھائی کا اپنا یہاں پر ایک کیا کہتے ہیں گیسٹ ہاؤس بھی ہے، کلام کے اندر ہوٹل بھی ہے. تو آپ ان سے رابطہ کریں، گاڑی کی ہر قسم کی اور ہوٹل وغیرہ کی بکنگ کے لیے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب آپ ہمارا نمبر بھی ہے 0313522404. آپ نے پنڈی اسلام آباد سے جانا ہے، گاڑی چاہیے ہر قسم کی، اور اس کے علاوہ ہوٹل بکنگ کرانی ہے تو وہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو بہترین، کچھ عرصہ ہماری سروسز نہیں رہی ہیں انشاءاللہ، لیکن اب سروسز دوبارہ بحال ہو گئی ہیں. آج علی صاحب ہمارے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں. تو آپ کو ہم ڈائریکٹ نمبر دیں گے، جو بندہ لینا چاہے، بکنگ کرانا چاہے، وہاں جانا چاہے، ٹور کرنا چاہے. انور بھائی بھی ہیں، بشیر بھائی بھی ہیں، علی صاحب بھی ہیں، تو سبھی لوگ آپ کی خدمت کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں. اگر آپ جانا چاہیں تو آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کریں. اگر وہاں پر اس وقت ٹورسٹ کے رش کی بات کریں تو جناب کلام کے اندر اتنا زیادہ رش نہیں ہے جس طرح پاکستان کے دیگر سیاحتی علاقوں میں نہیں ہے. لوگ ڈھرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں سیلاب سے، دیگر چیزوں سے. لیکن یہ کہ الحمدللہ کلام میں ایز سچ ابھی سیلابی کیفیت نہیں ہے. موسم بھی بڑا زبردست ہے. اگر ان علاقوں میں آتے ہیں تو 3-4 ہزار سے لے کر 8-10 ہزار روپے تک آپ کو بآسانی ہوٹل کے رومز اویلیبل ہیں، اور آپ یہاں آ کر بھرپور طریقے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں. کم پیسوں میں یہاں پر وزٹ کیا جا سکتا ہے. بحرین سے کلام، کلام سے ماڈرن، یہ تمام راستے اوپن ہیں. تروڑ والی سائڈ پہ 4x4 گاڑیاں جاتی ہیں. اور باقی یہاں پر جتنے بھی ٹورسٹ پوائنٹس ہیں اس وقت یعنی کہ اوپن ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے سے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کمنٹ کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کے بھیجیں. تو بشیر بھائی ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ، آپ کے نئی محبت سے ویڈیو بنا کے بھیجی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد. جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے. اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. کمنٹ کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولے گا. خدا حافظ.